سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت میں تازگی ہو تو سبھی احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دروشی پڑھیں اونچی آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ۔ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب خانہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مرکز نقطہ پرکار عشق سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آمد مرضی توحید کا جشن منایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور سردی کے موسم میں رات کو اس پہر تک مسجد میں تشریف رکھنے والے تمام احباب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اس طرح کے ماحول میں ایسی محافل بغیر عشق رسول کی حرارت کے ممکن نہیں ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کل 11ویں شریف ہے، حضور غوث پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی، سبحان اللہ۔ حضرت سری سکتی غوث اعظم کے بھی پیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغداد میں دجلہ کے ایک کنارے پر سرکار غوث اعظم کا مزار ہے اور دوسرے کنارے پر حضرت سری سکتی کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس کے دل میں عشق رسول کا بھانبڑ جلتا ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ جب جہنم کے دروازے سے گزرے گا تو دوزخ رب کی بارگاہ میں پکار کر کہے گا، مولا اسے میرے دروازے سے ہٹا، جو آگ اس کے سینے میں لگی ہے اس کی وجہ سے مجھ جہنم کی آگ بجھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے پیار کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی نیند کو قربان کر کے، اور آپ سب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مولا ہمیں وہ مزہ اپنے بستر میں نہیں آتا جو مزہ تیرے یار کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے، میں نے 6-7 منٹ پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آج دیکھ نہ لیں کہ میلاد والے نبی کا نور کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بغیر کسی تمہید کے عرض کر دیتا ہوں، یمن کا علاقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک گھر میں 3 لوگ رہتے ہیں۔ اس کی آواز کو آہستہ کرتے ہیں۔ 3 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں۔
شوہر کا نام ہے شمعون، جلدی بولیں تاکہ آگے شمعون، شمعون۔ بیوی کا نام ہے عاتکہ، اور ان دونوں کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے خیال میں بات پہنچ گئی ہے، سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ شمعون کی بیوی ہے عاتکہ اور ان دونوں کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ۔ ایک دن یہ بیٹی فاطمہ اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے رہی ہے، سبحان اللہ، اور شمعون اندر اپنی اہلیہ سے عاتکہ سے کہتے ہیں کہ باہر دیکھو ذرا ہماری بات کو فاطمہ سن تو نہیں رہی۔ اس نے باہر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ فاطمہ صحن میں جھاڑو میں مصروف ہے۔ عاتکہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، باہر صفائی کر رہی ہے، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شمعون نے کہا کہ ذرا جلدی سے تہ خانے میں جاؤ اور جا کر وہ صندوق اٹھا کر لاؤ جو نسل در نسل ہماری پشتوں میں چلتا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نال نہ ٹوٹے اس کو غلط۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علاقہ کون سا ہے؟ یمن، عاتکہ جلدی سے تہ خانے میں جاتی ہیں اور وہ ایک صندوق، لوہے کا بڑا سارا صندوق، پرانا صندوق کو اٹھا کر لاتی ہیں اور شمعون کے سامنے اس صندوق کو رکھا ہے۔ شمعون نے جلدی سے صندوق کو کھولا، اندر سے ایک کھدر کا کرتا نکالا۔ جیسے ہی شمعون نے کھدر کا کرتا نکالا، اس میں سے خون ایسے رسنے لگا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ کرتے سے خون رسنے لگا برسات کی طرح۔ شمعون اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے اونچی آواز سے یہ کلمات نکل گئے جسے باہر جھاڑو پھیرنے والی ان کی بیٹی فاطمہ نے بھی سن لی۔ وہ کلمات کرتے، شمعون کہنے لگا عاتکہ، جیسے خون کے قطروں پر نظر پڑی نیچے پڑ رہے گر رہے۔ عاتکہ، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ کرتا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ شمعون کہنے لگا کہ کرتا میرے باپ دادا کا نہیں ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے جو نسل در نسل ہماری خاندان میں، فیملی میں منتقل ہوتا آیا ہے۔ اور ہم نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، چونکہ شمعون اپنے مذہب کا عالم تھا، کہ جب یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے خون کی بوندیں زمین پر پڑے گی تو سمجھ لو اللہ کے آخری نبی کی آمد کا موسم قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ نشانی میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ اس آخری نبی کے والد جوان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آخری نبی کے والد جوان ہو چکے ہیں اور اس نبی آخر الزمان کی جلوہ گری کا موسم قریب۔ باہر فاطمہ کے کان کھڑے ہوئے اور وہ سن رہی ہے باپ کی بات جو بیوی سے کر رہا ہے، ماں سے کر رہا ہے۔ یہ عاتکہ کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہوگی وہ عورت جو اس شخص کے ساتھ نکاح کر کے آخری نبی کے نور کی امینہ بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوشخبری دے کر شمعون تو گھر سے باہر چلا گیا۔ فاطمہ نے جھاڑو رکھا اور دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی اماں میرے وجود میں کوئی کمی ہے؟ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں بالغ بھی ہوں، جوان بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، حسین بھی ہوں، مجھے اجازت دیں میں جاتی ہوں مکہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکہ۔ اور یہ جو نبی آخر الزمان کے والد گرامی کا ایک پورا پتہ
مسئلہ ہے، میں جا کر نکاح کی خواہش کا اظہار کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں نبی آخر الزمان کی ماں بننے کی سعادت حاصل کروں۔ اس نے کہا شام کو تیرا باپ آئے گا تو میں نشانی پوچھ کر بتاؤں گی وہ کیسا ہے۔ شام کو شمون اپنے گھر آیا، عاتقہ کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ شخص دکھنے میں کیسا ہوگا، آخری نبی کے والد۔ جملہ کہہ دیتا ہوں، آگے آپ کے پیار کے سپورٹ کرتا ہوں۔ شمون کہنے لگا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ اتنا حسین ہوگا کہ حسن اسے دیکھ کر شرما جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن سبحان تو وہاں اللہ، کا طواف کرتا ہے، حسن تو وہاں کا پانی بھرے گا۔ اس قدر سونا میرے مصطفیٰ کا بابا سبحان اللہ، اوکے، کہ حسن بھی شرما جائے۔ اس نے کہا فاطمہ اجازت مانگتی ہے کہ میں جاتی ہوں مکہ میں اور جا کر نکاح کرتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، دیکھ بھی لے۔ فاطمہ نے 2 کنیزوں کو ساتھ لیا، چونکہ مالدار باپ کی بیٹی تھی، عالم باپ کی بیٹی تھی، ہیبر اور راہب باپ کی بیٹی تھی۔ 2 کنیزوں کو ساتھ لیا اور 11 خدام کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر یمن سے چلی ہے مکہ۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہ تو ہے۔ مکہ مکرمہ۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئی، پتہ نہیں کتنے دن سفر کیا ہوگا، تو مکہ شہر سے باہر کنویں پر کچھ بیویاں 20 بیویوں کو ذکر ہے، 20 عورتیں کنویں پر بیٹھ کر پانی بھر رہی ہیں۔ جیسے کہ قریب پہنچے فاطمہ نے اسے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا مکہ چ سیدہ کا گھر کتنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے پانی بھر رہی تھی، انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ یہاں حسن کی نگری کا شہنشاہ رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نام اس کا عبداللہ ہے، سبحان اللہ، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو میں ایک جھلک ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اس بات کو نہ صرف 3-4 لوگ ہیں جو سمجھیں گے جو میں اگلی بات کہنے لگا۔ انہوں نے فاطمہ نے کہا نا کہ میں نے عبداللہ سے ملنا ہے، سبحان اللہ، تو انہوں نے ایسے کر کے ماتھے میں تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا اور حافظ جی فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اصل پہلے گھاٹا سے کہ تم بھی اتم آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم بھی ایسے امیدوار بن کے آ گئی ہے۔ اس نے کہا میں نے صرف ایک جھلک دیکھنا ہے ان کو، وہ ہے کیسا؟ بیویوں نے کہا ان کے بابا انہیں کسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد، سبحان اللہ، شیبۃ الحمد کا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، سبحان اللہ، حضور کے دادا جی کا اسم گرامی تھا شیبۃ الحمد، عبد المطلب تو آپ کی کنیت ہے۔ شیبۃ الحمد اصل آپ کا نام تھا، چونکہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی پر بالوں کی ایک لٹ تھی جو سفید تھی۔ شیبہ کہتے ہیں بزرگ کو، اور حمد کہتے ہیں جس کی ہر کوئی تعریف کرے، چونکہ سونے اتنے تھے حضور کے دادا جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ماتھے پر جو سفید بات تھے نا ان کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا شیبۃ الحمد، ایسا بزرگ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، سبحان اللہ، سبحان ایسا اللہ، بزرگ۔ حالانکہ تھے تو شیر مار کے بچے تھے، مگر ان بیویوں نے کہا کہ ان کے ابا جی وہ جو متولی کعبہ ہے وہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا مجھے پتہ بتاؤ، میں دیکھنے کا انتظام خود کر لوں گی۔ اب پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے سبحان بتائیں بھی ہے کہ نہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو پھر گلی میں کھڑی ہو جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گلی میں کھڑی ہو جاؤ اور نظر رکھنا مکانوں کی چھتوں پر۔ اچھا چھتوں پر کیا دیکھوں؟ وہ بیویاں کہنے لگی جب مکان کی مکہ مکرمہ میں مکان کی چھتوں پر بیویاں چڑھ کر کعبہ شریف کی گلی کی جانب دیکھنے لگے نا تو سمجھ جانا عبداللہ کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ سبحان اللہ، کعبہ کی گلی کی طرف دیکھتی رہنا، جب مکان کی چھتوں پر بیویاں چڑھ جائیں اور ان کی نظر کعبہ کی گلی کی طرف ہو، سبحان اللہ، سمجھ آنا کہ اب عبداللہ کے گھر سے باہر آنے کا وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تھوڑی دلچسپی کا بھی کہا، سبحان اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے،
فاطمہ نے 2 کنیزوں کو گلی میں کھڑا کر دیا، خدام کو وہیں کھڑا کر دیا کہ جب یہ منظر ایسا دیکھو نا کہ مکان کی چھتوں پر بیویاں چڑھ گئی ہیں اور دیکھنے لگی ہے کعبہ اللہ کی گلی کی طرف، تو میں اندر سونے کے لیے جا رہی ہوں، چونکہ سفر کر کے آئی ہوں تھک ہار کے، مجھے فوراً آ کے جگانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کنیزیں وہاں گلی میں کھڑی ہو گئی، جلدی سے اور فاطمہ اندر جا کے سو گئی، ادھر فاطمہ اندر جا کے سوئی، ادھر نبی کے بابا اٹھ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سو گئی اور آپ اٹھے اور بسم اللہ کر کے آپ اپنے ابا جی حضرت شیبۃ الحمد سرکار عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، ابا جی سورج اب چونکہ ڈوبنے والا ہے، گرمی تھوڑی سی کم ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شکار کرنے کی اجازت دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اما جی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن 2 کپڑے لے کے آؤ۔ سرکار عبداللہ اندر گئے، اندر سے 2 کپڑے اٹھا کے لائے۔ اب آپ نے دیکھنا میری طرف، ایک کپڑا سرکار شیبۃ الحمد نے جناب عبداللہ کے یہاں باندھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوسرا کپڑا سرکار عبداللہ کے یہاں باندھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقریر میری پڑھنا نہیں پیا تو کرتے لکھے نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک یہاں اور ایک سرکار عبداللہ نے عرض کیا، بابا جی یہ تو بیویاں کرتی ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے آپ نے کیوں کر دیا، ماتھے پر کپڑا کیوں؟ سرکار شیبۃ الحمد نے فرمایا کہا اس لیے کل تک جو نور میرے ماتھے میں چمکتا تھا نا، آج تیرے ماتھے میں چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تیرے ماتھے میں چمکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو اس نور کے ساتھ باہر نکلے اور کسی بد نظر کی نظر میرے بیٹے کو کھا جائے۔ چہرہ چھپا کے جانا، نور کو چھپا کے جانا، ٹھیک، گھوڑے پر بیٹھے میرے مصطفیٰ کے بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور شکار کرنے کے لیے جیسے ہی کعبہ المشرفہ والی گلی سے باہر نکلے ہیں، چھتوں میں بیویاں چڑھ گئی دیکھنے کے لیے، چھتوں میں خواتین ہیں۔ جب ان کنیزوں نے دیکھا کہ چھتوں میں بیویاں چڑھ گئی تو وہ بھاگ کے گئی، فاطمہ کو جگایا، بھائی اٹھو بی بی، عبداللہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ یہ فاطمہ دوڑ کے باہر آئی اور سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کر سرکار عبداللہ آ رہے، یہ قریب آئے تو فاطمہ رستے میں گلی میں راستہ روک کر ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ سرکار عبداللہ قریب آئے، اچانک آپ نے گھوڑے کو روکا، لگام کھینچی اور فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کون ہے تو؟ میرے راستے سے ہٹ جا۔ فاطمہ نے ایسے کر کے دیکھا اور کہنے لگی، جو ہٹنے والی تھی وہ چھتوں پر کھڑی ہے، میں ہٹنے والی نہیں، میں روکنے والی ہوں۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، جاہل کی بیٹی نہیں ہوں، عالم کی بیٹی ہوں، اور خود بھی عالمہ ہوں، میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ سرخ رنگ کا نور ہے جو آپ کی پیشانی میں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، یہ ذرا رومال ہٹائیں اور مجھے اپنے اس نور کی زیارت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ یقین جانیں اس منظر پر ہماری عزتیں قربان ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، کہاں سے آئی ہوں؟ اس نے کہا یمن سے آئی ہوں، اتنا سفر کر کے صرف اس نور کی جھلک دیکھنے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اتنا سفر؟ کریم رسول کے کریم بابا ہے، سبحان اللہ، سبحان فرمایا ٹھیک ہے دکھا دیتے ہیں۔ سبحان لو بھائی واجد صاحب کپڑا کھول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھل رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو میں نے پڑھا ہے سیرت کی کتاب میں، جملہ کہہ دیتا ہوں، جو پڑھا ہے ویسے کہہ دیتا ہوں، جو ساتھ چل رہے ہیں وہ چلتے رہے، جو رہ گئے بیچارے وہ اللہ والے سے۔ جیسے ہی سرکار عبداللہ نے اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹایا نا، مکہ کی گلیوں میں زنانے مصر کی یاد تازہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی ادھر گری، کوئی ادھر گری، سبحان اللہ، میں دیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا دیکھا ہے، سفر کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر کے اس نور کی امینہ ہوں۔ آپ کے چہرے پاک پر جلال کی سرخی آئی، فرمایا خبردار، یہ نکاح کا فیصلہ میرے بابا کریں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں کر سکتا، میرے بابا کریں گے. گھوڑے کو آپ نے ایڑ لگائی اور پہنچ گئے جنگل میں، جس جنگل کا نام ہے غابہ. کیا نام؟ غابہ. غین الف بے ہے، غابہ. جیسے سرکار عبداللہ جنگل میں پہنچے، سبحان. ایک ہرن جھاڑی سے نکل کر بھاگنے لگا. آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ شکار کے لیے ہرن کا پیچھا کرتے. کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، وہ ہرن اچانک رک گیا اور آپ کی طرف پلٹ کر دیکھنا ادھر ہے. پچھلی دونوں ٹانگوں کو ہرن نے زمین پر رکھا اور اگلے دونوں پیروں کو ایسے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور کے میں کرتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں شکار کرنے لگا ہوں. اس نے کہا کس کا؟ فرمایا تیرا. تو بھاگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں گھوڑا دوڑاتا ہوں تیرے پیچھے طرح شکار کرتا ہوں. اس نے کہا ایڈی تکلیف نہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ شکار ہی کرنا ہے آپ نے نا، تو پھر گھوڑا کیوں دوڑاتے؟ سبحان میں خود ہی آپ کے گھوڑے کے پیروں میں لیٹ جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو میں کیسے؟ اس نے کہا صرف حضور ایک دفعہ یہ رومال کھول کر اس نور کو دکھائیں جو گلی میں فاطمہ کو نہیں دکھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماتھے سے کپڑا کھولا، اس ہرن کو دکھایا اور وہ ہرن واقعی ایسے شکار کرنے کی لوڑ ہی نہیں پہ. ہم آہوان صحرا، سبحان اللہ سر خود نہادہ برکف. سبحان اللہ. ہم آہوان صحرا، سر خود نہادہ برکف، با امید آ کے روزے با شکار خواہی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو صحرا کے ہرن ہیں نا، صحرا کے ہرن، ہم تو پہلے سے ہی اپنے سر کاٹ کے اپنی ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں. اور اس لیے اپنے سر کاٹ کے ہتھیلی پہ پھرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے با امید آ کے روزے با شکار خواہی آمد. ہمیں پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن شکار کرنے والا آئے گا اور تیر چلاون کی تکلیف بھی نہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا تیر چلانے سے پہلے اس کا شکار اس کے قدموں پہ پڑا. سبحان اللہ. ادھر یہ معاملہ ہوا غابہ جنگل میں، غابہ. ادھر 40 یہودی اس شمعون کے پاس گئے. نیند رہے تو بس کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں یہ تھا بس تو کرنی ہے 2-4 منٹ تک. سبحان یہ جا کے آپ سن لیں. 40 یہودی اس شمعون کے گھر گئے. کہنے لگے تیری بیٹی کہاں ہے؟ اور بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی تو مکہ میں. مکہ میں. بیٹی کہاں ہے؟ شمعون نے کہا وہ مکہ مکرمہ گئی ہے. چونکہ جو نشانی ہم نے پڑھی ہے سرکار یحییٰ کے کرتے کے حوالے سے وہ واضح ہو چکی ہے. نبی آخر الزمان کے بابا جوان ہے، وہ نور منتقل ہونے والا ہے. تو وہ خواہش بنتی کہ میں جا کے نکاح کی بات کرتی، تو میں نے اجازت دے دی، وہ چلی گئی. ان 40 یہودیوں نے جب یہ سنا کہ اچھا وہ یحییٰ کے کرتے کی نشانی واضح ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہاں. ان 40 خبیثوں نے 40 تلواریں خریدی. کتنی؟ 40. نبی کے بابا وہ قتل کرنے کی گندی نیت سے اپنے علاقے یمن سے چلے اور پہنچ گئے اسی غابہ جنگل میں. سبحان اللہ. چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے؟ چونکہ سرکار عبداللہ شکار کرنے ہر روز جنگل میں جاتے تھے. جیسے ہی وہ یہودی اس جنگل میں پہنچے تو جنگل کا منظر جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. سننا آپ نے یہاں سے ہے اور تصور آپ نے اس منظر کا یہاں کرنا ہے. منظر یہ ہے کہ سرکار عبداللہ اپنے شکار کو، اسی ہرن کو شکار کر کے نا ایسے کندھے پہ لاد کر لا رہے ہیں. اور منظر ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بابا اپنے شکار کو کندھے پہ لاد کر ایسے آ رہے ہیں جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنا شکار کر کے واپس آ رہا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شکار ایسے کندھے پہ. جب ان 40 یہودیوں نے دیکھا نا کہ یہ تو اکیلے ہیں بھی نہتے، چاروں طرف سے ایسے گھیر لیا. 2 بندے بھی ہو نا، ایک بندے کو مارنے والے 2 بندے، اس کی جان نکل جاتی. یہاں 40 بندے ہیں، سامنے کی موت ہے.
بتائیں، بولو. جی بے شک بے شک. پیچھے بھی موت ہے، دائیں بھی موت ہے، بائیں چاروں طرف سے. انہوں نے کہا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ آپ پرسکون کھڑے ہیں. فرمایا ہاں. انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے اسے آسمان کی جانب دیکھا. آسمان سے 40 گھوڑ سوار نیچے اترے. سبحان اللہ. آپ جی جاگتے تھے؟ سبحان اللہ. کتنے گھوڑ سوار؟ 40. کہاں سے اترے؟ آسمان. نیچے اترے. یہ گھوڑ سوار آسمان سے اترنے کا منظر ایک شخصیت اس جنگل میں تھوڑی دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں جن کا نام ہے واہب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام؟ واہب. آپ کو تو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. واہب. یہ واہب کون ہے؟ یہ قبیلہ زہرہ کے سردار ہے سبحان اللہ. اور میرے نبی کے ہونے والے نانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اب اللہ. تو بات پہنچ گئی. سبحان یہ اللہ. دیکھ رہے ہیں قبیلہ زہرہ کے سردار. ان کی نظر پڑی کہ 40 بدبخت ہیں ملائے گئے اور ایک نوجوان کو گھیرا ہوا. مجھے نہیں پتا یہ اندر والے کون ہیں، چونکہ یہاں نقاب ہے، یہاں بھی پڑتا ہے. ایسے گھوڑے نیچے اترے، گھوڑ سوار نیچے اترے اور ایک بدبخت یہودی کے سر پہ کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے سر میں نے بجلی چمکتی ہوئی دیکھی ہے. بجلی چمکی ہے اور 40 کے 40 یہودیوں کے ساتھ الگ پڑے تھے اور ان کے دھڑ دوسری طرف الگ پڑے. سبحان اللہ. وہ چلے گئے. قبیلہ زہرہ کے سردار سرکار واہ یہ آگے بڑھے اور فرماتا مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. جب قریب گئے تو میں نے مخاطب ہو کر کہا بیٹے آپ اکیلے باہر نہ آیا کریں. سبحان اللہ. سبحان اب مجھے نہیں پتا کتنا مزہ ہے اس جملے میں جو نبی کے بابا نے فرمایا. آپ بیٹے اکیلے باہر نہ نکلا کریں. یہ منظر دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کے دشمن بہت ہیں. بے شک بے شک. میرے اور آپ کے نبی کے بابا نے مسکرا کر آسمان کی جانب دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگے دشمن بڑے ہیں تو آپ نے میرے دوست نہیں دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر دشمن ہے تو میرے دوست کی تو آپ نے دیکھے. بے شک. سبحان اللہ. اچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا عبد المطلب کا. میں نے کہا خاندان کون سا ہے؟ فرمایا قریش. سبحان اللہ. آپ چونکہ خود سردار تھے اور سردار مکہ کو جانتے تھے. فرمایا اچھا متولی کعبہ کے بیٹے ہو، ساقی حجاج کے بیٹے ہو، کلید بردار کعبہ کے بیٹے ہو. آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں گھر چھوڑ کر نہ سرکار باپ سیدھے اپنے گھر گئے اور جیسے ہی گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ کو آواز دے کر کہتے ہیں برا نبی کی نانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی سے آ کے میری بات سن. برا قریب آئی تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے؟ سرکار وہاں نے کہا میں نے ابھی جنگل میں ایک منظر دیکھا ہے. عبداللہ ہے، خوبصورت نوجوان ہے، عبد المطلب سردار مکہ کا بیٹا ہے. اس نے جیسے ہی ماتھے سے اور نقاب چہرے سے ہٹایا نا تو برا میں دیکھ کر حیران ہو گیا. یہ وہی صورت تھی جو 3 دن ہو گئے مجھے خواب میں دکھائی جا رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جملہ کہنے لگا. آپ نے فرمایا یہ تم آنکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار باپ کہنے لگے جی برا تم آنکھیں تو آپ اپنی آمنہ دا نکاح عبداللہ نال نہ کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا وہ سردار قریش قبول کر لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں جا کے بات کرتا. سرکار وہاں گئے. اس دور میں رواج یہ ہوتا تھا مکہ میں 18 سردار تھے. کتنے؟ 18. میں بالکل قریب آ گیا ہوں، زور سے بولے کتنے سردار تھے؟ 18 سردار تھے. اور طریقہ یہ تھا کہ 18 سردار 18 کرسیوں پر سردار بیٹھتے تھے. پیچھے اس سردار کے بیٹے کھڑے ہوتے تھے ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر اور آگے اس سردار کے خدام بیٹھتے تھے تاکہ پتہ چلتا تھا کہ کس سردار کے کتنے خادم اور کتنے بیٹے ہیں. جب سرکار وہاں پہنچے تو 18 سردار مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سرداروں کے درمیان میں مرکزی کرسی پر صدارت کی کرسی پر سرکار عبد المطلب بیٹھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مکہ سبحان میں لکھا جب یہ قریب گئے تو آپ نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں قبیلہ زہرہ کا سردار ہوں، ایک دوسرے کو جانتے تھے، استقبال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جناب عبد المطلب اٹھنے لگے تو دور سے نا سرکار وہاں نے اشارہ کر کے کہا نہیں آپ تشریف رکھیں، اجلس علی مکانک، اپنی جگہ پر آپ بیٹھے رہے، تشریف رکھیں، اس لیے کہ میں آج سردار بن کے نہیں آیا، سوالی بن کے آیا. سبحان اللہ آپ نے پوچھا کیسا سوال ہے؟ سرکار وہاں کہنے لگے آپ اپنا عبداللہ مجھے دے دیں اور میری آمنہ آپ لے لیں. سبحان اللہ سرکار عبد المطلب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اپنی بیٹی کا نام کیا بتایا؟ آمنہ. نام کیا بتایا؟ اس نے زبانیں کھول کے یہ نام لو تو آمنہ. سرکار عبد المطلب فرمانے لگے آج تیسرا دن ہے، مجھے بھی خواب میں یہی نام بتایا جا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح ہوا میرے مصطفیٰ کے ابا جی کا میرے مصطفیٰ کی اماں جان کے ساتھ سبحان اللہ. نکاح ہوا. شادی کی پہلی رات ہے، صبح اگلی صبح سرکار عبداللہ جب اٹھے تو سیر کرنے کے لیے اپنی روایت کے مطابق جناب عبداللہ تشریف لے گئے. جب واپس آئے انہوں بھی کو 2-2.5 بندے نیڑے سمجھ سکتے. سبحان اللہ. واپس اپنے گھر آئے تو بڑے جلال کے ساتھ مخاطب ہو کر کہنے لگے آمنہ آپ کھڑی ہوئی میرے سردار کیا بات ہے اتنے پریشان کیوں؟ عبداللہ فرمانے لگے کل تک جب میں باہر جاتا تھا مجھے پتھر بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی سلام کرتے تھے، آج میرا کوئی واقف نہیں بننا پڑا. اما آمنہ نے آگے بڑھ کے سرکار عبداللہ کے ماتھے کو تاج کو چوما اور کہنے لگی میرے سرتاج میرے حضور کل شام تک مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ بس پہنچ گیا تھا میں نے کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ کہنے لگے میں کل سارا جہان میں نہیں جاننا تھا، آج میں نکلا تھا کوئی واقف نہیں بننا میرا. اما آمنہ فرمانے لگی کل تک مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا، آج میں صبح اٹھی ہوں تو ہمارے صحن کے درخت اور بکریاں مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی ہنیئا لک یا آمنہ قد حملت بسید المرسلین. اما جی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی گودی میں آخری رسول کا نور منتقل فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور پر نا نور پر موضوع طویل ہے، مضمون طویل ہے، مگر نور پر ایک حدیث پاک سنیں اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں. ایک دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جبریل امین سے مخاطب ہو کر فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ. یہ آپ نے علماء سے پہلے سنی ہوئی ہے مگر یہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، وہاں سے آگے میں سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا حضور قریب ہے آپ، مجھے تعداد میں اندازہ تو نہیں کتنے سال ہو گئے، لیکن حضور پردہ عظمت پر چوتھے آسمان پر پردہ عظمت پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ. سبحان اللہ. اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولنا تو پھر زور سے بول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری نمبر آپ کو 1.5 منٹ رہ گئے. سبحان اللہ. چوتھے پردہ عظمت پر ستارہ نمودار ہوتا تھا. 70,000 سال کے بعد پھر میں اس ستارے کو کتنی مرتبہ 72,000 مرتبہ 72,000 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا. میرے نبی نے مسکرا کر اسے جبریل کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ ستارہ اب نظر آئے تو پہچان نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل نے کہا حضور میں تو عاشق ہوں ستارے کا. سبحان اللہ. کیسے نہیں پہچان 72,000 مرتبہ دیکھا کیسے نہیں پہچانا؟ فرمایا اچھا میرے مصطفیٰ نے پیشانی سے اپنے امامہ شریف کو سر کھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ستارہ جو پردہ عظمت پر چوتھے پردہ عظمت پر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا وہ جبریل کو پیشانی مصطفیٰ میں نظر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل برتے حیرت میں ہوں وہ حضور وہ
تو سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا ہاں میں تھا. اب یہاں سے آگے آپ ریڈی ہیں. یہاں سے آگے پھر نہیں سناتے نا, ختم ہو جاتی ہے بات. یہاں سے آگے اب میں آپ کو سنا رہا ہوں آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے پیشانی سے امامہ شریف اوپر کیا تو سرکار نے دکھایا کہ وہ ستارہ حضور وہ آپ تھے. فرمایا ہاں. حضور ایک سوال. فرمایا پوچھو. سونے 70,000 سال کے بعد آپ طلوع ہوتے تھے, وہ ستارہ طلوع ہوتے تو میں دیکھ لیتا تھا, لیکن جب حضور وہ ستارہ آنکھوں سے میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو آپ جانتے کہاں پر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی سستی نہیں.